تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، 10 محرم کو جو شہادت کا واقعہ ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اگنوریبل نہیں ہے۔ دس از ون آف دا موسٹ یونیک انسیڈنٹ ایور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹری آف اسلام بٹ دا ہسٹری آف ہیومینٹی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روئے زمین پر ان کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کا رتبہ ہے۔ کتنی احادیث ہیں امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے، امام حسن کا ذکر آتا ہے، امام حسین کا ذکر آتا ہے، امام حسن اور حسین کا مل کے بھی احادیث میں ذکر آیا۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو امام حسن قدمین شریفین پاؤں مبارک کے بیچ میں سے نکل جاتے، آپ سجدہ کرتے، شہزادے اوپر سوار ہو جاتے، حضور گردن مبارک نہیں اٹھاتے تھے، سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر میں کوئی حرکت سی ہو رہی تھی، تو چادر ہٹائی تو امام حسن اور امام حسین وہ برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو امام حسن امام حسین یہ دونوں کی جو ہستی ہے یہ میچبل نہیں ہے۔ امام حسین ابھی کہاں ہیں؟ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ جنت میں ہیں، اور جنت کے بھی ان درجات میں ہیں کیونکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو سردار کہاں ہوتا ہے؟ سارے جنتی ہوں گے تو جنت کے بھی ہائیسٹ درجے پر آپ موجود ہیں۔ اور پھر امام حسن کو بھی شہید کیا گیا زہر دے کے، امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ 56 57 ایئرز یا 60 سال کی عمر تھی امام حسین کی جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ تو آخری ان کی زندگی میں یہ کربلا کا واقعہ تو 13-14 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا پورا، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادت ہوئی، لیکن امام حسین کی شہادت کے اندر جو پہلو نمایاں ہے، آپ سفر میں تھے جب شہید کیے گئے، انتہائی صفاقی کے ساتھ پیاس کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، اور پھر آپ کے رفقا، فیملی ممبرز، کلوز فرینڈز آل ور دیئر، اور سب کو شہید کرنے کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ پہلو وہ ہیں جو کہ انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا رتبہ ہو، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں اگر کامیابی بڑی ہے نا تو رستہ کٹھن لازمی ہوگا۔ اگر آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس میں آسانیاں ہیں، سیف ایزی، سمجھ لیں منزل بڑی نہیں ہے۔ منزل بڑی ہے، رستہ کبھی بھی آسانی والا نہیں ہو سکتا، بیکاز سکسیس از نیور آن ڈسکاؤنٹ، سکسیس از نیور آن ڈسکاؤنٹ۔ اتنی بڑی جیت ویسے ہی مفت میں نہیں مل جاتی۔ سکسیس از رینٹڈ اینڈ رینٹ از ڈیو ایوری ڈے۔ اتنی بڑی جیت وہ رینٹ پر ہوتی ہے اور اس کا رینٹ روز دینا پڑتا ہے۔ اور یہ قدرت کا اصول اور قانون ہے۔ ایک لکڑی کا درخت ہوتا ہے، اس پہ رندہ چلایا جاتا ہے، بسولے سے اس کو چیرا جاتا ہے، کتنے زیادہ ابتلا اور امتحان سے گزرنے کے بعد وہ لکڑی اب ایک لاٹھی بنتی ہے جس کو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کا سہارا بنتی ہے۔ وہ دانے گندم کے جو کھائے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، وہ دانہ جو زمین میں جاتا ہے، زمین کی تپش، سورج کی گرمی، پانی، کیسی مصیبتوں کے بعد وہ ایک پودا بنتا ہے، دوسروں کی غذا کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ ایک کاربن وہ جو زمین کے نیچے کہیں چلا گیا، کتنے پریشر میں وہ رہے گا، اور وہ اس پریشر کو سہنے کے بعد ہیرا بن جائے گا۔ تو پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ مشکل ابتلا، آزمائش کس پر آئی؟ فرمایا انبیاء پر، اور اس کے بعد جو ان کے بعد بہتر ہے، اور اس کے بعد جو ان کے بعد بہتر ہے۔ تو
if you are good in deen then prepare for the maximum sacrifice. اگر کوئی دین میں اچھا ہے، سخت ہے، مضبوط ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ قربانیوں کے لیے تیار رہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے. امام حسین کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بھی شہید ہیں، آپ کے بھائی امام حسن بھی شہید ہیں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے محترم سامعین کرام کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معیار سیٹ کیا، اس معیار پر ہم سب کو چلنے کا حکم دیا. یہ وہ نصاب ہے جس نصاب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. آج کیسے قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا آسمان پھٹ پڑے تھے. اس وقت ایک کشتی تھی جس کے اوپر جو چڑھا بچ گیا. تو بہرحال یزید جب امیر بنا تو سب سے بڑا تھریٹ کیا تھا کہ میری بدعمالیوں، میری بدکاریوں پر کوئی اگر احتساب کرے گا، کوئی ریزسٹ کرے گا تو وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کی بیعت لے لی تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. مدینے کا گورنر تھا ولید، اس کو کہا فوراً حسین کو بلاؤ اور بیعت لو. بیعت مطلب دس واز این اوتھ، دس واز ایکچولی اوتھ. یہ ایک حلف تھا کہ میں بغاوت نہیں کروں گا، جو خلیفہ ہے اس کی ہر حال میں اطاعت کروں گا. حلف تھا. تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے. اب امام حسین وہ مسجد نبوی میں 5 نمازوں کی امامت کرایا کرتے تھے. اور اس وقت ولید کا نمائندہ آ کر کہتا ہے کہ جی رات کے اس پہر میں آپ کو ولید بلا رہا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں بیٹھے ہیں. یہ کوئی عام ہستی تھوڑی ہیں. یہ تو زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں، حضور کی پھپھی کے پوتے ہیں اور صدیق اکبر کے نواسے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے پہلے مفسر ہیں. انہوں نے کہا اتنی رات کو خلیفہ بلا رہا ہے، اتنی رات کو گورنر بلا رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امام حسین زیرک اور ایک ان کا ویژن تھا. اب دیکھیں عربوں میں یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی خلیفہ چلا جاتا ہے تو اس کی جانے کی خبر کو ڈسکلوز نہیں کرتے. جب نیا جانشین اپنے قدم جما لیتا ہے نا تب ڈسکلوز کرتے ہیں. امام حسین نے فوراً فرمایا کہ میرے معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے. کہ تو مسئلہ بن سکتا ہے. تب کیا ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کے ساتھ 16 چاق و چوبند دستہ بھیج رہے ہیں، اندر جائیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو آپ پکاریے گا، آن ون کوشن یہ اٹیک کر دیں گے. حضرت امام حسین وہاں پر جاتے ہیں. ولید انہیں یہی کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ دیکھو اس طرح بیعت نہیں ہوگی، بیعت اسی طرح ہوگی جس طرح خلفۂ راشدین کے دور میں ہوئی ہے. جمعے کی نماز ہوگی، اس کا خلیفہ ہونا پیش کرو، لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ تم اندھیرے میں مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو، پھر اس بات کو پلی بناؤ گے کہ امام حسین نے جب بیعت کر لی تو تم سب بھی بیعت کر لو. اس طرح نہیں ہوگا. اب وہاں پر ایک انتہائی شریر اور بدتمیز آدمی عبدالمالک بن مروان بیٹھا تھا. اس نے ولید کے کان میں کہا کہ ابھی اگر حسین چلے گئے نا پھر کام ہاتھ سے نکل جانا ہے. جب امام حسین نے اس کی بات سنی آپ پلٹے اور کہا سازش نہ کر، حسین بھاگ کے نہیں جا سکتا، ادھر کھڑا ہوں میں، آ کے مقابلہ کر مجھ سے. وہ خاموش ہو گیا. ولید اہل بیت کے معاملے میں سینسٹیو تھا، عزت کرتا تھا. اس نے آگے سے کہا جی میں نے تو جو بات مجھے حکم ملا تھا میں نے آپ تک وہ پہنچا دیا ہے. اور اس کے بعد جب امام حسین نے جا کر صحابہ کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عباس کو یہ بتایا کہ یہ اس نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوفے سے، شام سے ساری بیٹھک بلاتے ہیں اور پھر یہ بات رکھتے ہیں کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ولید اور عبد المالک بن مروان دے آر ریڈی فار دا بیٹل، وہ تو حملہ کر دیں گے اور مدینے میں خون خرابہ ہوگا. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، تو میں وہ وجہ نہیں بننا چاہتا. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑ دیا.
اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں 2 ہی دفعہ تالے لگے تھے. ایک دفعہ جب مولا کائنات کوفے گئے تھے، اور آج جب حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں. آپ نے پورا خاندان لیا اور سیدھے مکہ شریف پہنچے. مکہ شریف پہنچے تو کوفے سے خط آ رہے ہیں. کوفے سے جناب خط آ رہے ہیں، آ جائیں آ جائیں، آپ نے ہمیں یزید کے سپرد کر دیا، یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور سارا سسٹم ہوگا. اب یہ مورخین کے مطابق 3 بوریوں بھرے خط تھے. اتنے خط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، ان کی طرف سے لائلٹی کا یہ اظہار تھا. لوگوں نے بہت کہا کہ دے آر ناٹ کریڈیبل، یہ بھروسے والے نہیں ہیں، نہ سفر کریں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جانا ہی ہے. پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ بھی حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں اور انتہائی زیرک، فہم رکھنے والے، موقع شناس اور بہت ہی عقل مند آدمی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے، پہلے دن 17,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی. اور کوفے میں اس وقت نعمان بن بشیر گورنر تھا، جو کہ بڑا خدا ترس اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. فرسٹ ڈے 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی کہ جی ہم حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد 2-4 دنوں میں یہ 40,000 لوگ ہو گئے. اب وہ جو ارد گرد کے ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے یزید تک خبر پہنچائی کہ یہاں تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. نعمان بن بشیر وہ ریلیکس کر گیا ہے اور مسلم بن عقیل کی بیعت ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. اب یزید کی چال یہ تھی، اس نے عبید اللہ بن زیاد، یہ پہلے گورنر نہیں تھا کوفے کا، یہ کسی اور جگہ کا گورنر تھا. یزید نے اس کو کہا فوراً آؤ، تمہیں 2 صوبوں کی گورنری دے رہے ہیں، آ کے کوفے پہ قبضہ کر لو اور حالات سیٹل کرو. عبید اللہ بن زیاد بہت ہی چلاک شاطر دماغ کا آدمی تھا. منہ کو ڈھانپا، چادر لی اور کوفے آ گیا. لوگ سمجھے امام حسین آ گئے، نعرے لگے باقاعدہ اس کے آنے پہ، اور وہ سیدھا چلا گیا گورنر کے گھر میں اور جا کے اس نے ان کو معزول کر دیا، نعمان بن بشیر کو. اور وہ جو چودھری ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو بلایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو ماضی یاد دلایا، کسی کو سزائیں دیں اور کہا جلد از جلد حالات میرے کنٹرول میں دے دو. اور دیکھیے وفاداریاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ تھے، اور جب یہ ظلم و ستم شروع ہوا عبید اللہ بن زیاد کا، یہ 40,000 7,000 رہ گئے. اور آپ نے جب جماعت کروائی، پیچھے 7-8 صفیں تھی، لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے نیچے چھوڑ دیے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کا ظلم ہوگا، ہم تو اس کو کہہ دیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے ان کے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو سزا دی گئی. عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا اس وقت کہ سزا میکسیمم دیتے تھے تاکہ ایک عبرت بن جائے. بڑے مینار کے اوپر سے مسلم بن عقیل کو نیچے گرا دیا گیا. آپ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو، میت کو لٹکا دیا گیا. مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دینا. ڈر پھیل گیا، پینک پھیل گیا. لیکن مسلم بن عقیل شہادت سے 1 رات پہلے خط لکھ چکے تھے کہ ادھر حالات بالکل سازگار ہیں، آپ آ جائیں. وفاداریاں بدل چکی تھیں، دل ساتھ ہیں، تلواریں ساتھ نہیں تھیں. ایک پہلو تھا، ایک پہلو نہیں تھا. امام حسین رستے میں تھے، ایک شاعر ملا تھا، اس نے کہا تھا حضور میں مسلم بن عقیل کی لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر آیا ہوں، نہ جائیں کوفے. آپ نے فرمایا میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تو نہیں تھا نا؟ کہا نہیں، جھکا نہیں تھا. کہا بس حسین بھی جھکے گا نہیں. اور پھر اس جگہ پر حر بن یزید وہ آتے ہیں، چھوٹا لشکر تھا، 3 جگہوں پہ حضرت امام حسین کو روکا. اور تیسری جگہ جب روکا، آپ نے پوچھا بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا ہے. آپ نے کہا بس یہیں ڈیرے ڈال دو، یہیں ڈیرے ڈلیں گے اور یہیں ہوگا جو ہوگا. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امام حسین سے کہ بتائیے آپ کو اتنی جگہ پہ روکا گیا، آپ نہیں رکے، کیا وجہ ہے؟ اب یہ امام طبری سے لے کر ہر کتاب میں آپ کو بات ملے گی کہ امام حسین نے جواب دیا. اور ابن کثیر، ابن اسیر سمیت ہر کتاب میں جب خیموں میں یہ پوچھا بی بی زینب نے کہ آپ رکے کیوں نہیں،
تو یہ فرمایا کہ دیکھو رات کو میں نے اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے خواب میں، اور میرے نانا جان نے یہی کہا ہے کہ آج اگر کمپرومائز ہو گیا نا، تب زمانے میں جب بھی یزید آئے گا ظالم کے سامنے جھکنا فیشن بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یزید کی بدکاریوں کو مد نظر رکھیے گا، تاریخ الخلفاء، ابن اسیر، ایسی معتبر کتابوں کے نام آپ کو علماء بتائیں گے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یزید کی بدکاریاں کیا تھیں۔ حرام کاری کا رواج اس نے دیا، زنا بہن بھائیوں میں نکاح کا رواج اس نے دیا، سود اور شراب کو عام کر دیا، اور ایسی دیدہ دلیری بے باکی سے گناہ کرتا تھا، نماز سے پابندی اٹھا لی، یعنی پابندی سے نماز ادا کرنا اس کے اوپر ایک چیک تھا، اٹھا لیا، اور پھر 12,000 کے قریب لوگ دے کر اس نے پہلے مدینے پہ خروج کیا، مدینے میں 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، جماعت نہیں ہوئی، 700 صحابہ کو 10,000 بندوں کو اس نے شہید کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی عبید اللہ بن زیاد کی زیادتیاں ساری ہے، سر تو شمر نے کاٹا تھا، تو بتاؤ ان 2 قاتلوں کو اس وقت کے بادشاہ نے کیوں سزا نہیں دی؟ ثابت کرو اس بات کو۔ شمر نواسے رسول کی گردن کاٹ کے آ رہا ہے، بادشاہ یزید ہے، کیوں نہیں سزا دے رہا؟ یزید کا بیٹا، اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں اپنے باپ سے شدید نفرت کا اظہار کرتا ہوں، اہل بیت کے خون کا وہ گناہ اس کے سر پر ہے کہ اس نے ہمیں بدنام کر دیا۔ پھر مکے گیا، یہ مکے جا کے کعبے میں سنگ باری کی، پورا کعبے کا جو تھا کیمپس وہ پتھروں سے بھر گیا، غلاف کو آگ لگ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کے سینگ پڑے تھے وہاں، ان کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے اس کے اوپر امام حسین کی سٹیمپ آ جاتی؟ نیور۔ اور پھر یہ 3 لشکر، یہ جو تینوں نمازیں تھیں ظہر عصر مغرب کی، حر نے حضرت امام حسین کے پیچھے پڑی اور پھر روک لیا اور کہا کہ جی 2 آپشنز ہیں، بیعت یا جنگ۔ انہوں نے کہا جی بیعت کا تو آپشن کسی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ نے بی بی زینب سے مشورہ بھی کیا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس بات کی، اس نے کہا پانی بند کر دیں۔ حر نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، پانی نہیں میں بند کر سکتا، میرا گوارا نہیں ہوتا مجھے میں پانی بند کر دوں اہل بیت کے اوپر۔ عبید اللہ بن زیاد نے فوراً عمر بن سعد کو 10,000 بندے دے کر بھیجا اور کہا جاؤ اٹیک کر دو اور جا کے پانی بند کر دو، آخری آپشن دے دو بیعت کی۔ ادھر بھی جمعے ہوتے تھے، ادھر بھی اذانیں ہوتی تھیں، ادھر بھی ہو رہی تھیں۔ غور کیجئے گا اس بات کو، اینڈ میں اسپرٹ آف کربلا میں اس کو کور کروں گا۔ اور پھر 7 محرم کو، 1 محرم سے یہ شروع ہوا ہے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ دریا فرات سے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، جانور پانی پی سکتے ہیں، امام حسین اور اہل بیت نہیں پانی پی سکتے۔ سوچتے جائیے the gravity of situation۔ اور پھر شمر جو انتہائی بدبخت بہت بڑا سنگ دل آدمی تھا، وہ لشکر لے کر آیا، 22,000 کا لشکر بامقابلہ 72۔ چارلس ڈکنز نے یہ بات کی ہے۔ You know who was Charles Dickens? He was one of the best authors in English literature. What he has written, if that was the battle of Thrawn, why Hussein has brought Ali Asghar in that particular battlefield? اگر یہ بادشاہت کی جنگ تھی، علی اصغر کیوں آئے تھے وہاں پہ؟ 21 یا 22 اہل بیت ہوں گے، باقی سارے صحابہ کی اولادیں تھیں۔ 22,000 کے لشکر کے باوجود شمر بھیج رہے عبید اللہ بن زیاد کے اور بندے بھیجو۔ اس نے کہا عقل کر، 22,000 تیرے پاس ہے، 72 ادھر ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں تمہیں سامنے ہے کون، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر 9 محرم کو جب کہا کہ اب جنگ ہوگی، امام حسین نے کہا مجھے 1 دن کی اور مہلت دو۔ یہ دستور رہا ہے، جب مہلت مانگ لی جاتی ہے مہلت دی جاتی ہے، لیکن اتنے بدبخت تھے، انہوں نے کہا مہلت نہیں ملے گی، 9 محرم کو ہی ہوگا۔ تو حر نے آگے بڑھ کے کہا تھا نہیں مہلت دیں گے ان کو۔ 1 دن کی مہلت ملی، اور اس کے بعد یہ حر بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اعجاز ہے کہ سب سے پہلے یہ باہر نکلے اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور سب سے پہلی شہادت بھی انہی کی ہوئی تھی۔ آج یزید کا نام و نشان نہیں ہے، کیسے مرا وہ مجھے ہسٹری میں پتہ نہیں ہے اس بات کا،
شاید وہ محل میں تھا، محل گر گیا، یا اپنی کسی داشتہ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے عیش و عشرت میں مصروف تھا کہ اس داشتہ نے پھر خنجر نکالا اور یہ کہا کہ جو اہل بیت کا نہیں ہو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کہہ کے اس کو ادھر ہی مار دیا۔ اور آج بھی حر بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں پہ مزار شریف بنا ہوا ہے۔ 9 محرم کے بعد 10 محرم آ گئی، امام حسین ساری رات سجدے میں رہے، اور پھر سیدہ زینب سے کہنے لگے کہ سارے بچے سارے جوان تمہارے پاس ہیں، اب میدان جنگ کے اندر شروع ہونے لگا ہے۔ اب دیکھیے جب امام حسین یزیدی لشکر کے سامنے آئے، آ کر جو تقریر کی اور کہا کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارے سامنے کھڑے کون ہیں، بھول گئے حسن و حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں، یہ فرمان بھول گئے ہو؟ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، بھول گئے ہو یہ بات؟ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، بھول گئے ہو یہ بات؟ وہ واقعی بھول گئے تھے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، عبید اللہ نے عمر بن سعد کو کہا تھا تجھے رے شہر، بڑا زرخیز شہر تھا، اس کی گورنری دوں گا، تب وہ آیا تھا۔ کیا گیم ہو رہی ہے یہ؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مسکنسپشنز کربلا کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، امام حسین کے 4 بیٹے، وہ امام حسین کے 4 بھائی وہ کربلا میں تھے، یہ امام حسین کے بھائی ہیں تو حضرت علی کے بیٹے بنے نا، دوسری ماؤں سے تھے سیدہ کائنات کے علاوہ۔ ان میں عباس بن علی ہیں، ابو بکر بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان بن علی ہیں، یعنی حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ہسٹری میں بتایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پر ہیں۔ یہ چاروں بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے 2 شہزادے اون اور محمد بھی ہیں، جن کے بارے میں زینب نے کہا تھا میرا بھائی حسین بعد میں جائے گا، پہلے یہ قربان ہوں گے، اور دونوں پہلے قربان ہوئے تھے۔ اور پھر قاسم بھی ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، 16 سال کا نوجوان ہے، کہتے ہیں امام پہلے میں جاؤں گا، کہا نہیں تجھے نہیں بھیجوں گا، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، کہا نہیں یہ ایک تعویذ ہے، یہ تعویذ میرے باپ نے کہا تھا کہ اس کو کھولنا جب کوئی مشکل حالت آ جائے، کربلا سے بڑی مشکل کیا ہے، آئے اس کو کھولتے ہیں۔ وہ تعویذ نہیں تھا، رکا تھا، رکا کھلا، اس پہ لکھا تھا کہ اے قاسم اگر ایسا وقت آ جائے امام حسین پہ تو نے آگے بڑھ کر ان کی رکھوالی کرنی ہے، تو پہلے جائے گا، مت کربلا کا ذکر کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرے کہ جیسے کوئی مظلومیت ہے، جیسے پیاسے ہیں۔ ارے دلیری شجاعت کی مثال کربلا سے بڑھ کر کدھر نہیں ہے، اٹھا لو ساری کتاب۔ 16 سال کا لڑکا قاسم میدان میں گیا ہے، 17 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، شان سے واپس آئے ہیں۔ اور پھر جب پیچھے تیر لگا امام حسین گئے، زینب کہہ رہی ہے پیچھے پردے سے کہ میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کا بیٹا نیچے گر رہا ہے، اور امام حسین جب جا کے پکڑتے ہیں، طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں آج میری آنکھوں کے سامنے اگر ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں عرض کرتا کہ حضور آپ تو بیٹے کو قربان کر رہے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، حسین کی تو کھلی آنکھوں کے سامنے بیٹے گر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر آئے تھے۔ یہ وہ ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی زیارت کا دل کرتا کہ علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ علی اکبر گلیوں میں نکل جاتے، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ علی اکبر شہزادہ آ رہا ہے۔ وہ آئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اور علی اصغر کو تو امام حسین اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، جب تیر لگا اور تیر امام حسن کے بھی ان کے گلے میں لگ کے ہاتھ میں چبھ گیا، تو امام حسن نے وہ خون اوپر اچھالا تھا اور کہا تھا مالک دیکھ میں نے تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہیں بچایا، علی اصغر بھی نہیں بچایا، کیونکہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ اسلام اور رسول اللہ کی ذات جان مال اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ دیکھو کربلا میں اس کا سب سے بڑا پریکٹیکل مظاہرہ، اتنے بچے شہید ہو جائیں، دنیا سے آنکھوں کے سامنے چلے جائیں، باپ کے پاس رہتے ہی کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں،
بابے کا بیٹا فوت ہو گیا، اب بابا غشی سے گر رہا ہے، وہ جو چارپائی اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا، میرا بیٹا چلا گیا۔ لوگ پوچھتے اسے کیا ہوا؟ کہا اسی کا تو بیٹا گیا۔ سارے جنازے میں غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، 10 سال بعد بھی بیٹا یاد آتا ہے، چیخ مار کے بابا کھڑا ہو جاتا ہے، آئے میرا بیٹا۔ سلام نہیں میرے حسین پر؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ باغ پن کے ساتھ ہتھیار سجا کے حسین اب میدان میں آتے ہیں، سجدے میں سر ہے، شمر آگے بڑھ کے سر کاٹ لیتا ہے۔ اس سر اقدس کی بے ادبی کی ہے یزید نے۔ جب کھڑے ہو کے صحابی رسول نے کہا تھا مت اپنی چھڑی ان ہونٹوں پہ لگا، میں نے سینکڑوں بار دیکھا ان ہونٹوں کو نبی پاک چوما کرتے تھے۔ بی بی زینب کی اور اس پردہ دار خواتین کی، ان کی بےزتی کی گئی ہے۔ کیسے کمپرومائز کر لیں ہم؟ مجھے بتائیں، ہاؤ وی کین کمپرومائز؟ یہ باتیں سن کر بھی آپ اس بات کا ساتھ دیں گے؟ واٹ از دا اسپرٹ آف کربلا؟ لسن کیئرفلی، واٹ از دا لیسن فرام کربلا؟ سبق کیا دے رہا کربلا؟ سنو۔ نمبر 1 یاد رکھنا، یزید کسی بھی دور میں آئے یس نہیں کہنا، نو کہہ دینا اس کو، ریڈ لائن ہے یہ۔ نیور کمپرومائز آن اسٹینڈرڈ، معیار پر کبھی سمجھوتا نہ کر لینا۔ دیر از نو ہارڈ اور سافٹ اسلام، اسلام از اسلام، کوئی سخت اور نرم اسلام نہیں ہوتا، اسلام اسلام ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے۔ اور اگر تم انفلوئنسر ہو، تمہاری بات لوگ سنتے ہیں، تمہاری پیروی کرتے ہیں، تمہاری بات پہ یس کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے خدا را احساس کر لینا، صحیح چیز پہنچانا ان کو۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رسی بھی زکوٰۃ کی کم دو گے نا میں جہاد کروں گا۔ امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، لچک اختیار نہیں کی۔ اور پھر رہنمائی کا معیار کیا ہے؟ مکسنگ کر دیتے ہو، کچھ اسلام سے لے لیا، کچھ ادھر ادھر سے لے لیا، کیوں ایسے کرتے ہو؟ رہنمائی کا معیار صرف اسلام کو بنانا ہے۔ دیکھ لو پوری دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، ملغوبہ بنا لیا۔ رہنمائی صرف اسلام سے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ نمبر لاسٹ، عزت وہ جسے اسلام عزت کہتا ہے، ذلت وہ جس کو اسلام ذلت کہتا ہے، کوئی تیسرا معیار اس میں نہیں بنانا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔